اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقط قال علی علیہ السلام، تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، من راضی عن نفسہ، جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے، کثر الساخط علیہ، وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے، والصدقۃ دواء منجح وَأَعْمَالُ الْعِبَادَ فِي آجِلِهِمْ، اور صدقہ کامیاب دوا ہے، اور دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے، نصب اعینہم فی اجلہم، اور وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ اس ارشاد میں مولا علی علیہ السلام کے اس ارشاد میں 3 جملے مولا نے فرمائے ہیں۔ پہلا جملہ یہ فرمایا کہ خود پسندی سے پیدا ہونے والے نتائج و اثرات کا ذکر کیا ہے کہ اس سے دوسروں کے دلوں میں نفرت و حقارت کا جذبہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے بات بات میں اپنی برتری، اپنی افضلیت کو ظاہر کرتا ہے، مظاہرہ کرتا ہے، وہ کبھی عزت و احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور لوگ اس کی تفوق پسندانہ ذہنیت کو دیکھتے ہیں، وہ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور اسے اتنا بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے جتنا کچھ وہ ہے جائے گا کہ جو کچھ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہی کچھ اسے سمجھ لیتے ہیں۔ پہلا جملہ تھا یعنی انسان خود پسند، جو اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ گر جاتا ہے، یعنی وہ اپنی جو بات کرتا ہے ہمیشہ اسی پہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، اور میں نے یہ کیا، میں یہ ہوں، فلاں ہوں، تو لہٰذا وہ لوگوں کی نظروں میں وہ گر جاتا ہے۔ اور دوسرا جملہ فرمایا امیر المومنین نے، سرکار علی علیہ السلام نے دوسرا جملہ یہ فرمایا صدقے کے متعلق فرمایا، اور اسے ایک کامیاب دوا سے تعبیر کی۔ فرمایا کیونکہ جب انسان صدقے و خیرات سے محتاجوں اور ناداروں کی مدد کرتا ہے تو وہ دل کی گہرائیوں سے اس کے لیے دعا، صحت و عافیت کرتے ہیں، جو قبولیت حاصل کر کے اس کی شفا یابی کا باعث ہوتا ہے۔ تو یعنی جو صدقہ دیتا ہے غریبوں مسکینوں کو جن کا حق ہے، اگر وہ صدقہ دیتا ہے تو اس سے اس کو وہ دعا کرتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے جب دعا کرتے ہیں تو اس کو شفا یابی ملتی ہے، اور وہ ہمیشہ، یعنی یہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے مشکلات، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ تو میرا محترم سرکار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دواؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ جی، یعنی صدقہ ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے
ہر مشکل، ہر مصیبت ٹل سکتی ہے۔ یہ تھا دوسرا، یعنی جو دعا سے تعبیر کیا ہے، صدقے کو دعا سے تعبیر کیا ہے سرکار امیر المومنین۔ اور تیسرا جملہ یہ ہے کہ وہ جو حشر میں اعمال کے بے نقاب ہونے کے متعلق، کہ انسان اس دنیا میں جو اچھے اور برے کام کرتا ہے وہ حجاب عنصری کے قائل ہونے کی وجہ سے ظاہر حواس سے ادراک نہیں ہو سکتا، مگر آخرت میں جب مادیت کے پردے اٹھ جائیں گے تو وہ اس طرح آنکھوں کے سامنے عیان ہو جائیں گے کہ کسی کے لیے گنجائش انکار نہ رہے گی۔ چنانچہ اس سے خداوند متعال کا ارشاد ہوتا ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اس دن لوگ گروہ کے گروہ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں، تو جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی بھی کی ہوگی تو وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔